السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کتاب سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو مضمون ہے اس کی آج دوسری قسط لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ عنوان ہے جنگ جمل۔ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حج کی غرض سے مکہ گئی ہوئی تھیں۔ وہیں انہیں اس حادثے کی خبر ملی، بڑا خلق ہوا اور فرمایا کہ قاتلین نے اسلام کا بہت بڑا اصول توڑ دیا ہے، ایسے باغیوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ اسی دوران میں بڑے بڑے صحابہ خصوصاً حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی حضرت علی سے ناراض ہو کر مکے پہنچ گئے۔ یعنی انہوں نے پہلے ان کو کہا حضرت علی کو کہ قاتلین اسلام کو پکڑیں اور ان کو سزا دیں، لیکن وہ کام چونکہ فوراً نہیں ہو سکا، اس لیے وہ ان سے ناراض ہو گئے۔ اپنی ناراضگی کا سبب یہ بتاتے تھے کہ حضرت علی قصاص عثمان کے سلسلے میں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں۔ چنانچہ سب نے باہم فیصلہ کیا کہ بصرہ چل کر خلیفہ مقتول کے انتقام کا مطالبہ کیا جائے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت علی جان بوجھ کے اس میں تاخیر سے کام لے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت علی اگر کسی کو پکڑتے تو کیسے پکڑتے؟ کوئی گواہ نہیں تھا، کوئی شاہد نہیں تھا، اور پھر کس کو سزا دیتے؟ تو یہ بڑی الجھن حضرت علی کے سامنے تھی۔ بہرحال جب یہ جمعیت بصرہ کے قریب پہنچی تو وہاں کے علوی حاکم عثمان بن حنیف نے انہیں زبردستی روکنے کی کوشش کی، مگر شکست کھائی اور گرفتار ہوا۔ یعنی یہ لوگ جب بصرہ کے قریب یعنی پہنچے، کون؟ یہ حضرت عائشہ بھی اور یہ صحابی حضرات یعنی حضرت طلحہ، حضرت زبیر، تو انہیں حضرت علی کے چونکہ اس وقت خلیفہ تھے اس پورے علاقے کے، تو ان کے آدمیوں نے انہیں روکا، مگر وہ ناکام رہے اور گرفتار ہو گئے۔ جب اسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پیش کیا گیا، کے سامنے پیش کیا گیا، تو انہوں نے رہائی کا حکم دے کر کہا کہ جہاں جانا چاہو چلے جاؤ۔ وہ رہا ہو کر سیدھا حضرت علی کے پاس مدینے پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واقعات کی اطلاع ہوئی تو شام پر لشکری کشی کا ارادہ ملتوی کر کے بصرہ کو روانہ ہو گئے۔ یعنی انہیں پہلے تو اطلاع ملی تھی کہ شام میں حضرت امیر معاویہ اسی بات کو لے کر کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کو پکڑو اور سزا دو، وہ حضرت علی کے اوپر لشکر کشی کرنے والے ہیں، ارادہ کر رہے ہیں، بلکہ تیاری کر لی ہے۔ اور دوسری طرف اسی مسئلے کو لے کر حضرت عائشہ اور چند صحابہ بھی بصرہ کی طرف بڑھے۔ تو حضرت علی کو جب ان باتوں کی اطلاع ملی تو انہوں نے تیاری کر لی تھی حضرت معاویہ کو روکنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے بصرہ چونکہ قریب تھا تو وہ بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے تاکہ پہلے ان کو روک لیں۔ کوفہ سے بھی ایک فوج ان کی امداد کو پہنچ گئی۔ حضرت علی نے ایک قاصد ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجا اور دریافت کیا کہ آپ کا مقصد کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ فقط مقتول خلیفہ کا قصاص چاہتی ہوں، کیونکہ قصاص نہ لینا قرآن کو نظر انداز کرنا ہے۔ قاصد نے جواب دیا، قصاص کا جو طریقہ آپ نے اختیار کر رکھا ہے وہ خلاف مصلحت اور نقصان دہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلے تمام ملک میں امن و سکون کی فضا پیدا کی جائے اور پھر یہ کام کیا جائے، ورنہ امت میں پھوٹ پڑ جائے گی۔ قاصد کی اس تجویز پر سب رضامند ہو گئے۔ یعنی حضرت علی نے وفد بھیجا۔ حضرت عائشہ سے پہلے تو انہوں نے وفد نے جا کے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کھل کر واضح جواب دیا کہ ہم صرف حضرت عثمان کے قتل کا قصاص چاہتے ہیں، یعنی قاتل کو پکڑنا، اس کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھایا، وفد جو گیا تھا ان سے بات چیت کے لیے، مصالحت کے لیے، انہوں نے
سمجھایا کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، پہلے امن امان ہو جائے، حالات ٹھیک ہو جائیں، اس کے بعد ہم ان کو پکڑیں گے اور سزا دیں گے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ غالباً اس کے لیے راضی ہو گئیں، مان گئیں۔ تو اس کے بعد پھر حضرت علی نے جب یہ خبر سنی تو بہت خوش ہوئے اور آگے بڑھ کر ام المومنین کی فوج کے نزدیک ڈیرے ڈال دیے۔ یعنی حضرت عائشہ بھی فوج لے کے نکلی تھیں، اور جیسا کہ اوپر ذکر کیا میں نے، اور بصرہ کی طرف بڑھ رہی تھیں وہ، تو حضرت علی بھی اس طرف ان کو روکنے کے لیے آ رہے تھے۔ تو پھر آس پاس ہی انہوں نے بھی اپنی فوج کے ڈیرے ڈال دیے، یعنی فوج کا پڑاؤ کر دیا وہاں پر۔ دونوں کی طرف سے سفیروں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور صلح کی باتیں طے ہو گئیں۔ تو یہ بڑا اچھا اقدام کیا حضرت علی نے، وفد کو بھیجا تھا۔ پہلے وفد نے ان کو حضرت عائشہ کو سمجھایا، ان کی بات سمجھ میں آ گئی تو وہ بھی رک گئیں، اور پھر مزید گفتگو آپس میں سفیروں کی مدد سے ہونے لگی حضرت عائشہ اور حضرت علی کے درمیان میں۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ حضرت علی کی فوج میں سپاہیوں کی کافی تعداد موجود تھی اور انہیں یقین تھا کہ مصالحت کی صورت میں ان کی خیر نہیں۔ اس لیے جس صبح کو صلح کا اعلان ہونا تھا، اسی رات انہوں نے شرارت کر کے اہل بصرہ پر حملہ کر دیا اور مشہور یہ کیا کہ پہلے حضرت علی کی فوج نے ہم پر چڑھائی کی تھی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ دونوں فریق ایک دوسرے سے بدظن ہو گئے اور بدحواسی کے عالم میں جنگ شروع ہو گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں باہمی خونریزی کے لیے بے نیام ہوئیں۔ یعنی ایک چال چلی انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو فوج آ رہی تھی بدلہ لینے کا مطالبہ کر کے، کہ انہوں نے حالانکہ وہ دونوں فوجیں اپنے کیمپوں میں پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گئی تھیں اور رات ہو گئی، تو رات انہوں نے حملہ کر دیا اور مشہور یہ کر دیا کہ حضرت علی کی فوجوں نے ہم پر پہلے حملہ کیا ہے۔ تو بہرحال غلط فہمی پیدا ہو گئی کہ کس نے حملہ کیا اور یہ جنگ پھر کیسے شروع ہو گئی جبکہ امن امان کی گفتگو چل رہی تھی۔ تو اس طرح بدگمانی پھیل گئی آپس میں، اور اسی بدحواسی کے عالم میں جنگ شروع ہو گئی اور تلواریں نکل آئیں۔ ادھر سے حضرت عائشہ جو فوج کو لے کے آ رہی تھیں انہوں نے تلواریں نکال لیں، ادھر حضرت علی جو ان کو روکنے کے لیے فوج لے کر پہنچے تھے انہوں نے بھی تلواریں نکالیں اور باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی۔ اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان آپس میں لڑنے لگے تھے اور جنگ کرنے لگے تھے، قتل و غارت گری کرنے لگے تھے۔ اور یہ وہی بات تھی جس کے بارے میں حضرت عثمان نے ایک مرتبہ اپنی شہادت سے پہلے اپنے مخالفین کو کہی تھی کہ دیکھو تم مجھے ناحق قتل تو کر رہے ہو، لیکن میرے قتل کے بعد مسلمانوں کا آپس میں ایسی خونریزی ہوگی کہ پھر جس کو روکنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ بات انہوں نے اپنے شہادت سے پہلے کہہ دی تھی، اور ٹھیک وہی بات ان کی شہادت کے بعد اس وقت ہو رہی تھی۔ بہرحال آگے لکھتے ہیں کہ بڑی خونریز جنگ ہوئی جس میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ یہ دو بڑے صحابہ شہید ہو گئے اس جنگ میں، مگر اس کے باوجود حضرت علی کی فوج نے ہمت نہ ہاری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ایک اونٹنی پر سوار ہو کر فوج کو لڑا رہی تھیں، اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو بھی بذات خود جنگ میں شامل تھیں اور ایک اونٹ پر سوار ہو کر فوجوں کو لڑا رہی تھیں، ان کی کمانڈ کر رہی تھیں، اور اسی لیے اونٹ کو چونکہ عربی میں جمل کہتے ہیں تو اس لیے اس جنگ کا نام ہی جنگ جمل پڑ گیا۔ جانثار اسی اونٹنی کے گرد آ کر جانبازی کا حق ادا کر رہے تھے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ جب تک یہ اونٹنی اپنی جگہ پر قائم ہے اس وقت تک بصری فوج پسپا نہیں ہوگی، اس لیے حکم دیا کہ اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ ایک بہادر نے بڑھ کر حکم کی تعمیل کی اور اونٹنی بلبلا کر بیٹھ گئی۔ ناکا کا بیٹھنا ہی تھا کہ بصری فوج نے حوصلے ہار دیے اور میدان چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ اس جنگ میں طرفین کے تقریباً 10,000
آدمی شہید ہوئے۔ اندازہ لگائیے آپ کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو مارا اور 10,000 مسلمانوں کا خون ہوا، خون ناحق ہوا حقیقت میں، آپس میں لڑکے میں مر گئے۔ تو یہ پہلا یعنی ایسا عیب اسلامی تاریخ میں نمودار ہوا جو کہ بہت ہی افسوسناک تھا، جس پر جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے کہ مسلمانوں نے مسلمانوں کو قتل کیا۔ مقتولین کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد حضرت علی اس کے بعد یہ ہوا کہ حضرت صدیقہ کے عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو فوج تھی وہ حوصلے ہار گئی اور میدان سے بھاگ کھڑی ہوئی، یعنی حضرت عائشہ پھر کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ وہ تنہا رہ گئیں۔ تو جب یعنی ایک دوسری یعنی الفاظ میں کہ انہوں نے شکست قبول کر لی، پھر اس کے بعد حضرت علی نے یہ جتنے لوگ شہید ہوئے تھے، انتقال کر گئے تھے، جنگ میں مارے گئے، ان کے کفن دفن کا انتظام کیا، حضرت علی نے کیا، دونوں طرف کے کفن دفن کا انتظام، اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مصالحت کی گفتگو کر کے انہیں عزت کے ساتھ واپس روانہ کیا اور کچھ فاصلے تک خود ساتھ گئے۔ اس جنگ کے بعد حضرت علی نے مدینہ منورہ کے بجائے کوفہ کو دارالخلافہ قرار دیا، یعنی اس وقت تک مدینہ منورہ ان کا دارالخلافہ ایک کیپٹل اسلامی حکومت کا تھا، لیکن حضرت علی نے اس واقعے کے بعد، اس جنگ کے بعد کوفہ کو دارالخلافہ یا کیپٹل قرار دیا اسلامی مملکت کا۔ تو یہ ایک باب تھا جو بڑا ہی دردناک باب تھا اسلامی تاریخ کا۔ اس کے بعد کچھ اور بھی جنگیں ہوئیں اور یعنی جنگوں کا سلسلہ تھما نہیں اس جنگ کے بعد بھی، اور بھی جنگیں ہوئیں، ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم آئندہ قسمیں مطالعہ کریں گے۔ اس وقت اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔